السلام علیکم دوستو، آج بہت ہی اہم سوال اور جواب ہے۔ بہت بڑے بڑے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں، بہت بڑے بڑے جو ہے نا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک حال ہے، ایک خاص مجلس ہے۔ اس میں ایک خاتون نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے بہت ہی اہم سوال کیا، اور ڈاکٹر صاحب بھی بہت زیادہ حیران ہوا، اور ڈاکٹر صاحب نے جو جواب دے دیا آپ سن کر آپ حیران ہو جائیں گے کہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت جواب دے دیا۔ ایک خاتون نے عجیب سوال کیا کہ دیکھو، ہندو مذہب کے اندر طلاق نہیں ہے، لیکن مسلمان کے مذہب کے اندر طلاق ہے، اور کسی خاتون کو جب طلاق دی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بیکار ہو جاتی ہے۔ تو یہ بہت اہم سوال ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے جو جواب دے دیا آپ سن کر حیران ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ایک اور جو ہے نا آدمی نے سوال کیا کہ یہ غیر مسلم یہ مسجد الحرام میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو بہت ہی اہم سوال اور جواب اس مجلس کے اندر ہوئے، ایک خاص مجلس تھی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں ڈاکٹر صاحب نے کیا جواب دے دیا۔ دیکھتے سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھے، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر نائک نمشکار، میں سدھا جین پاریوارک نیالے میں پریکٹس کر رہی ہوں۔ میرا ایک بہت ہی پریکٹیکل سوال ہے۔ ابھی آپ نے بتایا کہ ہم مہیلاؤں کے لیے ہمارے مسلم دھرم میں ہم مہیلاؤں کو بہت 75% ہم سمان دیتے ہیں، ان کے ادھیکار ہیں، ان کے رائٹس ہیں۔ تو میرا ایک سوال یہ ہے جو کہ میں آئے دن دیکھتی ہوں کہ جو آپ کے جو مسلم دھرم کے انوسار جو طلاق کا جو سسٹم ہے، 3 بار طلاق دینے کے بعد اس پر جو عدت پیریڈ کا جو کیبل مینٹیننس ملتا ہے، اس کے بعد ایک ان پڑھ ایک ایسی مہیلا جو اپنا سورس آف انکم اس کا کچھ بھی نہیں ہے، اس کو کس کے سہارے پر چھوڑ دیا جاتا ہے؟ ہمارا دھرم جو مسلم دھرم ہے اس میں کوئی ایسی ویوستھا کر دی جائے جس سے کہ ایسی مہیلاؤں کو جیون جو آسانی سے کٹ سکے۔ تھینک یو۔ بہن نے ایک بہت اچھا سوال پوچھا۔ انہوں نے یہ کہا کہ اسلام مذہب میں جب کسی کا طلاق ہوتا ہے تو بہت سے ان پڑھ خواتین جنہیں علم نہیں ہوتا، ان کو جینے کے لیے کچھ پیسہ نہیں ہوتا، تو کچھ ایسا مینٹیننس جس طریقے سے ہونا چاہیے کہ نہیں، جو اس کے مین وجہ ہے جو آج کے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے، وہ ہے کہ اسلام کا کم علم ہونے کی وجہ سے یہ چیز ہو رہی ہے۔ اگر ہر انسان اسلام مذہب کو صحیح طریقے سے سمجھ سکے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو حقوق خواتین کے اسلام میں ہیں وہ کوئی بھی مذہب میں نہیں، کوئی بھی سوسائٹی میں نہیں ہے۔ پہلا چیز یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہندوستان کے کلچر میں عام طور پہ کسی کی شادی ہوتی ہے جب، تو اکثر عورت مرد کو دہیج دیتی ہے، اسے کہتے ہیں ڈاوری دیتی ہے عام طور پہ۔ اور اسلام میں الٹا ہے۔ اسلام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 4 میں کہ جب بھی آپ شادی کرو تو اپنی ہونے والے بیوی کو ایک گفٹ دو، تحفہ دو، ہم جسے کہتے ہیں مہر نکاح ہونے کے لیے فرض ہے۔ ہمارے اس دیش میں عام طور پہ الٹا ہوتا ہے کہ وہ عورت ہونے والے مرد کو دہیج دیتی ہے، اور مارکیٹ کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے۔ اگر وہ ڈاکٹر ہے تو مانگے گا 1 کروڑ روپیہ یا 10 لاکھ، ڈیپینڈ کون سے علاقے سے آتا ہے۔ انجینئر ہے تو 5 لاکھ، گریجویٹ ہے تو 1 لاکھ، جیسے بھیڑ بکریوں کا بکتے ہیں۔ اور افسوس کی بات ہے کئی مسلمان بھی اس کو عمل کرتے ہیں، بالکل غلط ہے۔ اسلام میں دہیج لینا عورت سے زبردستی بالکل حرام ہے۔ الٹا ہونے والے شوہر کو مہر دینا چاہیے اور اپنے برابر کا مہر دینا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ دہیج لینا چھوڑیے، اگر ہنٹ بھی دینا، دہیج کو ہنٹ دینا کہ میرا بیٹا مرسڈیز کار میں گھومنا چاہتا ہے، ہنٹ دے رہے کہ اس کو دہیج میں مرسڈیز کار چاہیے۔ میرے بیٹے کو 4 بیڈ روم فلیٹ میں رہنے کی عادت ہے، انڈیکیشن ہنٹ دے رہے کہ مجھے دہیج میں 4 بیڈ روم کا فلیٹ چاہیے۔ یہ بالکل اسلام میں حرام ہے۔ زبردستی مانگنا، اگر خوشی سے، اگر اس لڑکی کے والدین کچھ دینا چاہتے تو آپ لے سکتے خوشی سے، زبردستی آپ لے نہیں سکتے، نہ آپ اس کو ہنٹ دے سکتے کہ مجھے فلیٹ دو یا پیسہ دو۔ اسلام میں الٹا ہے۔ اسلام میں عورت کو مہر ملتا ہے شادی میں، اور مہر نکاح ہونے کے لیے فرض ہے، اور مہر یہ خود عورت بھی طے کر سکتی کہ میں تم سے شادی کروں گی
جب تک آپ مجھے 1 لاکھ روپیہ نہیں دیں گے. وہ الگ بات ہے کہ وہ غریب شوہر ہے, غریب آدمی بولے گا میں 1 لاکھ نہیں ہے, آپ کوئی دوسرے مرد کو ڈھونڈو, میں دوسری لڑکی کو ڈھونڈوں گا, یہ بھی جائز ہے. تو وہ لڑکی دوسرے شوہر کو ڈھونڈیں گی, ٹھیک ہے نا. لیکن وہ کہہ سکتی مجھے 1 لاکھ چاہیے, 5 لاکھ چاہیے, 10 لاکھ چاہیے, کچھ بھی کہہ سکتی ہے. اگر شوہر کے پاس قوت ہے وہ دیں گا, نہیں قوت ہے تو نہیں دیں گا. اسی لیے عرب ممالک میں لڑکی لوگ اتنا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کو عرب خواتین سے شادی کرنا مشکل پڑ جاتا ہے, کیونکہ وہ جانتے ہیں اپنے حقوق کو. سورہ نساء کی سورہ نمبر 4 آیت نمبر 20 کے آیت میں لکھا ہے کہ آپ انہیں سونے کا پہاڑ بھی دے سکتے ہیں مہر میں, اور آپ اسے ایک آیت بھی سکھا سکتے ہیں, وہ بھی مہر ہے. اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے اور وہ آدمی کہتا ہے کہ میرے پاس پیسہ نہیں, میں آپ کو قرآن شریف کی آیت پڑھ کے سناؤں گا, وہ بھی مہر ہو گیا. تو مہر کی کوئی حد نہیں ہے, نہ نیچی حد ہے نہ اوپر حد ہے. اپنے اپنے سٹیٹس کے اکارڈنگ وہ مہر طے کر سکتے. اور یہ مہر کی کئی وجہ ہے. ایک وجہ ہے کہ مثال کے طور پہ اس لڑکی کے والدین نے اس کی پرورش کی, اسے گریجویٹ بنایا, تعلیم کے اوپر خرچہ کیا, تو مہر ملنے کے بعد اس عورت کی وہ اپنی جائیداد ہو جاتی ہے. وہ چاہے اپنے والدین کو دے, چاہے خود رکھے, یا اس کو کوئی بزنس میں لگا دے, کوئی تجارت میں لگا دے, اس کا حق ہے. تو مہر اس کی خود کی جائیداد ہے, وہ کچھ بھی کر سکتی ہے. اور مہر کا کوئی فکسڈ اماؤنٹ نہیں ہے, چھوٹا بھی ہو سکتا ہے, بڑا بھی ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ مہر اگر خدا نہ کرے, اللہ نہ کرے, اگر طلاق ہوتا ہے, ڈیورس ہوتا ہے, تو یہ مہر اس کے کام آ سکتا ہے. لیکن لوگ کو غلط فہمی ہے کہ مہر صرف طلاق کے لیے, ایسا نہیں بات ہے. وہ مہر لے کے خود کو بزنس میں لگا سکتی ہے, اپنے والدین کو دے سکتی ہے. اور جہاں تک کہ اس کا خود کا سوال ہے, اسلام کے اندر جتنے فائنینشیل ایسپیکٹس ہے خرچہ, اس کا شادی کے پہلے ذمہ داری ہے اس کے والد کی اور اس کے بھائی کی, شادی کے بعد یہ ذمہ داری اس کے شوہر کی اور اس کے بیٹے کی. آل فائنینشیل ایسپیکٹ, لاڈجنگ, بورڈنگ, کلوتھنگ, کھانا پینا, کپڑا, سب اس کو کمانے کی ضرورت نہیں, یہ حق ہے مرد کو دینے کا. تو فائنینشیلی شی از مور اسٹرانگ, شی از ویری اسٹرانگ فائنینشیلی. جہاں تک کہ مالی حالات میں اسلام میں عورت کا درجہ بہت اونچا ہے. جہاں تک کہ بہن نے سوال پوچھا کہ طلاق ہونے کے ٹائم پہ اسے مینٹیننس کیوں نہیں ملتا, بہت اہم سوال ہے. پہلا ہم یہ جان لے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی خواتین کو اتنے حقوق دیے, حقوق دینے کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالی عدل کرتے ہیں, جسٹ ہے. کیونکہ جب بھی طلاق ہوتا ہے گھاٹے میں جاتا ہے مرد اسلام میں زیادہ, کیونکہ جب طلاق ہوتا ہے اسے اگر وہ مہر نہیں دیا ہوگا دینا فرض ہو جاتا ہے. بھلے وہ مہر 50,000 ہو, 1 لاکھ ہو, 5 لاکھ ہو, 10 لاکھ ہو, وہ اسے طے کرنا چاہیے. جب مہر دیتا ہے تو عورت کا نقصان کچھ نہیں ہوتا. اور طلاق ہونے کے بعد آدمی بھی شادی کر سکتا ہے, عورت بھی شادی کر سکتی. جب طلاق ہو جاتا ہے اسے مہر تو مل جاتا ہے, جب نئی شادی کرتی ہے نیا مہر ملتا ہے. آپ سوچئے آدمی جب نیا شادی کرتا ہے اس کو نیا مہر دینے پڑتا ہے, تو آدمی نقصان میں ہے. اگر آپ یہ کہیں گے کہ طلاق ہونے کے بعد آدمی مینٹیننس بھی عورت کو دے, تو ہم کہیں گے یہ اللہ سبحانہ و تعالی حق کے نہیں ہے, نعوذ باللہ, ایسا کر نہیں سکتے. نہیں تو مجھے لیکچر دینے پڑیں گا آدمی کے حقوق اسلام میں. میں اکثر تقریر کرتا ہوں عورتوں کے حقوق, لیکن جو لوگ اسلام کی بنیادی بات کو نہیں سمجھتے انہیں یہ غلط فہمی ہے کہ عورت کا نقصان ہو رہا ہے. عورت کا نقصان نہیں ہو رہا ہے. اور عورت کو کچھ بھی اگر چیز کی ضرورت ہے, جیسے میں نے کہا, آدمی کا حق بنتا ہے کہ اسے دے. شادی کے پہلے اس کے والد اور اس کے بھائی, شادی کے بعد اس کے شوہر اور اس کے بیٹے. اور اگر یہ نہیں بھی دے تو معاشرے کا فرض ہے کہ عورت کو سنبھالے. معاشرہ نہیں کر سکتا ہے, اگر اسلامک حکومت ہے, حکومت کا فرض ہے کہ عورت کو سنبھالے, اس کی پرورش کرے. یہ اسلام میں. لیکن اگر آپ اس کے بعد کہیں گے طلاق ہونے کے بعد آدمی اسے ہر مہینہ اور 1,000 روپیہ دے, 5,000 روپیہ دے, تو یہ آدمی پہ ظلم ہوئے گا. لیکن جو مہر طے ہوتا ہے شادی کے پہلے نکاح میں, کیا مجھے چاہیے 5 لاکھ روپیہ, اسے وہ سنبھال سکتی ہے. اسے کوئی تجارت میں لگائے اور اس کی آمدنی لے سکتی ہے. اگر کوئی شک ہے کہ ہو سکتا ہے میرا طلاق, کبھی بھی شادی ہوتی ہے تو طلاق کا گمان تو رہتا نہیں دماغ میں کہ طلاق ہونے والا ہے, ہو سکتا ہے. لیکن اس کے لیے اسلام نے اسے الحمدللہ کئی چیزیں سے حفاظت کی ہے.
تو مہر جو ہے اسے کئی فائدے ہیں، اور اس کے باوجود حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیٹی جس کا طلاق ہوتا ہے اس کی حفاظت کرتے تو بہت ثواب ملتا ہے. تو اسلام میں جو طلاق شدہ عورت ہے اس کے لیے الحمدللہ کئی طریقے ہیں جس سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے. جو آپ جو کہہ رہے ہیں وہ یہاں کے معاشرے کے بارے میں کہہ رہے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ یہاں کے خواتین کو اپنے حقوق خود پتہ نہیں، ان کی غلطی ہے، اسلام کی نہیں. ہمارے خواتین اور ہمارے مرد خود نہیں جانتے، طلاق کیسا دینا جانتے نہیں. غلطی کس کی؟ اسلام کی. اسلام کی نہیں، اسلام کے فالو کرنے کے مسلمان کی. اگر آپ اسلام کو جاننا چاہتے ہیں تو مسلمان کو مت دیکھیے. جس طریقے سے آج میں نے کہا، آپ اگر مرسیڈیز کار کو جاننا چاہتے کتنی اچھی ہے، اگر کوئی ڈرائیور جو ڈرائیونگ نہیں جانتا ہے اس کے پیچھے بیٹھا اسٹیئرنگ ویل کے اوپر اور مرسیڈیز کار کو ٹھوک لیتا ہے تو غلطی کس کی؟ مرسیڈیز کار کی کہ ڈرائیور کی؟ ڈرائیور کی. اسے مرسیڈیز کار چلانے آتا نہیں. تو اسی لیے اسلام کو اگر جاننا چاہیے تو آپ قرآن کو پڑھنا چاہیے اور صحیح حدیث کو. یہ افسوس کی بات ہے کہ کئی مسلمان خود نہیں جانتے قرآن و حدیث میں کیا لکھا ہے، کس طریقے سے طلاق دینا چاہیے، کس طریقے سے برتاؤ کرنا چاہیے اپنی بیوی کے ساتھ. اسی لیے میں تقریر کر رہا ہوں تو لوگوں کو قرآن اور حدیث کے قریب لے کے آؤں. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. جی ہاں بھائی صاحب. مائی سیلف انوراگ جین، اور میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں. پیڑ پودوں کو یدی ہم کھاتے ہیں تو کچھ سنائی دینے کی آپ نے بات کہی تھی، لیکن ہم ایسا تو کر ہی سکتے ہیں جن بچوں کی ہمیں چیخ یا کسی بھی چیخ سنائی دے رہی ہے اس کو رونے سے روک سکتے ہیں. دوسرا، جو چائنا میں نوجات ششو کھائے جاتے ہیں، یدی کوئی اسلام دھرم کا انویائی ان کا اللہ کا نام لے کر یدی کھاتا ہے تو کیا یہ اچت ہے؟ میں نے ایک اخبار میں کٹنگ پڑھی تھی کہ وہاں نیو بورن چائلڈ وہاں کھائے جاتے ہیں، تو کیا اسلام میں اس طریقے کی اجازت ہے؟ بھائی صاحب نے سوال کیا کہ کیونکہ بچوں کی جو چیخ سنائی دیتی تم چپ کر لیتے، سنائی نہیں دی تو کیا کریں گے. اور انہیں سوال پوچھا کہ چائنا میں بچوں کا گوشت کھایا جاتا ہے، وہ بالکل حرام ہے. جیسا میں نے کہا صرف ان جانور جن کی اجازت ہے وہ جانور کا گوشت آپ کھا سکتے. انسان کا گوشت کھانا تو بالکل حرامی ہے. کس کا بھی نام لو، کس کا بھی نام لو، اللہ کا نام لے کے سور بھی کھانا حرام ہے. جو جانور کی اجازت ہے وہی جانور کھا سکتے ہیں، اور کوئی بھی جانور نے بھلے آپ اللہ کا نام لو یا نہ لو، اللہ نے جب اجازت دی نہیں تو نام لے کے کیا فائدہ. اور آپ کا جو پہلا سوال تھا کہ بچوں کی چیخ سنائی دیتی تو چپ کرتے ہیں، نہیں سنائی دی تو کیا کریں گے؟ اگر بچہ گونگا ہے تو کیا کریں گے؟ آپ اس کو دودھ نہیں دیں گے؟ گونگے بچے کو کیا کریں گے آپ؟ اور اس کو توجہ دیں گے کہ اس کی چیخ سنائی نہیں دیتی تو اسی لیے میں اور توجہ دوں گا کہ دودھ ٹائم پہ ملے. وہ جس کو چیخ سنائی دیتی ہے دودھ نہیں ملا تو روئے گا، تو مجھے معلوم پڑے گا. تو ماں گونگے بچوں کی اور توجہ کریں گے. اسی لیے آپ کو پیڑ پودے کی توجہ اور دینا چاہیے کیونکہ آپ کو چیخ سنائی نہیں دیتی. مجھے ڈاکٹر رام اوتار شرما کہتے ہیں. میں یو پی یونیورسٹیز کا ریٹائرڈ رجسٹرار ہوں. ذاکر صاحب، آپ کے ودواتپورن بھاشن سے، تقریر سے حاضرین کے دل اور دماغ پر جو اسلام کے پرتی شردھا اور آستھا جاگرت ہوئی ہے، اس کے لیے سارے حاضرین کی اور سے میں آپ کا شکر گزار ہوں، آبھاری ہوں اور آپ کا ابھینندن کرتا ہوں. اسلام بہت سشکت ہے اور اس کو پربھاشت جو آپ نے آیتوں سے ان کی سنکھیا نمبر دے کر کے، وید اور پرانوں کے سنکھیا ان کے نمبر دے کر کے جو سدھ کیا ہے خدا کے ایک ہونے کے بارے میں، وہ ہمارے دل اور دماغ پر اتر گیا ہے. میں سارے سنسار میں شانتی لانے کے لیے اسلام کو بہت قابل اور سشکت سمجھتا ہوں. دربھاگیہ سے بن لادن اسلام کے سدھانتوں کو چھوڑ کر کے جو مانوتا کا رکت بہا رہے ہیں، نردوش لوگوں کے پرتی مار رہے ہیں. آپ کا سنگٹھن ان کو راہ پہ لانے کے لیے کچھ پریاس کیا کر رہا ہے؟ دھنیہ واد. ساری تعریف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. جو بھی بھائی صاحب نے کہا، ہمارے بھائی رام صاحب نے جو کہا، ساری تعریف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے.
آخر میں اس نے ایک سوال کیا کہ افسوس ہے کہ بن لادن جیسے لوگ کتنے لوگ کا خون بہا رہے, آپ کچھ کر رہے ہیں انہیں صحیح راستے پہ لے کے آنے کے لیے. پوائنٹ نمبر 1, قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 6, جب بھی کوئی چیز, کوئی بھی شخص کوئی بھی چیز کہتا ہے آپ کو, اس کی پہلی تحقیق کرو اور پھر دوسرے تک پہنچاؤ. جہاں تک کہ بن لادن کا سوال ہے, میں نہ انہیں ملا ہوں, نہ میں انہیں جانتا ہوں, نہ وہ میرا دوست ہے نہ میرا دشمن ہے, لیکن اگر میں بن لادن کے بارے میں کہوں گا بی بی سی اور CNN کو سن کے, تو بالکل غلط ہوئے گا, اسلام کے خلاف ہوئے گا. میں نہ بن لادن کا دوست ہوں نہ ان کا دشمن ہوں, لیکن میں بی بی سی اور CNN کو اچھی طریقے سے جانتا ہوں. میں میڈیا کا آدمی ہوں, جو بھی یہ غلط فہمیاں ہیں اسلام کے بارے میں کہہ چکا ہوں, اس کے دوشی ہے میڈیا. اگر آپ کہیں گے کہ میں بن لادن کے بارے میں کہوں خالی میڈیا کو سن کے CNN اور BBC میں, تو میں قرآن کے خلاف جاؤں گا, اور میں قرآن کے خلاف جانا نہیں چاہتا ہوں. لیکن آپ نے جو کہا کہ خون بہا رہا ہے 1000 لوگ کا, یہ بالکل صحیح ہے. اگر ہم یہ جانتے ہیں, آپ CNN دیکھیں گے, BBC دیکھیں گے, ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے CNN سے, جو امریکن میڈیا ہے, کہ جارج بش نے افغانستان پہ ہزاروں لوگ کا قتل کیا. اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے ٹیررسٹ نمبر 1 کون ہے, تو میں کہوں گا جارج بش. کیوں میں کہتا ہوں اسلام مجھے اجازت دیتی ہے؟ کیوں؟ اس کا CNN اسٹیشن ہے, اور جو سب سے طاقتور ملک دنیا میں امریکہ, سب سے کمزور ملک افغانستان کے اوپر حملہ کرتا ہے, 1000 لوگ کا قتل کرتا ہے. یہ کدھر کا امن ہے؟ کیا وار آن ٹیررزم, کدھر وار آن ٹیررزم؟ یہ لوگ کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. مان لو, سپوز مثال کے طور پہ مان بھی لو, کیا بن لادن نے کچھ غلط کام کیا؟ بن لادن نے 11 ستمبر کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں پلین دارا, مان لو مثال کے طور پہ, مان لو صحیح بھی ہے. اگر یہ صحیح بھی ہے کہ بن لادن جا کے افغانستان میں چھپتا ہے, کون اجازت دیتا ہے جارج بش کو ہزاروں افغان کی جان لینے کے لیے؟ کون اجازت دیتا ہے؟ یہ تو صرف ڈاؤ پیج ہے پالیٹکس کا. اگر آپ پڑھیں گے امریکن سائٹ کے اوپر, انٹرنیٹ پہ جائیں گے, تو کتنے امریکن لوگ نے کہا کہ یہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو کس نے گرایا, کتنے ہائپوتھیسس ہے. میں نے کہتا ہوں کون صحیح ہے. کتنے ہائپوتھیسس میں یہ بھی لکھا ہے کہ جارج بش نے خود کیا. میں نہیں کہتا, امریکن لوگ کہتے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ جو لکھا ہے صحیح ہے. یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے, اس کی تحقیق میں نہیں کیا ہوں. لیکن یہ جاننا ضروری ہے, اگر آپ میڈیا کی برابر جانچ پڑتال کرے, تحقیق کرے, تو یہ پولیٹیشین لوگ اپنے ووٹ کے لیے کس طریقے سے انسان کی زندگی سے کھلواڑ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ابھی عراق میں صدام حسین, ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن. تو میں صدام حسین کا بھی دوست نہیں ہوں. افسوس ہوتا ہے کہ جو چیز وہ کر رہے اسلام سے کئی دور ہے. وہ اسلام کے نام کے اوپر میرے حساب سے, جو میں جانتا ہوں ان کے بارے میں کلنک ہے. وہ الگ بات ہے, لیکن پھر بھی اس کے خلاف جو جارج بش نے کہا ویپن آف ماس ڈسٹرکشن, کتنے مہینے ہو گئے, ایک بھی ویپن ملا نہیں ملا. خود امریکن انویسٹیگیشن کہہ رہی ہے کیا جان بوجھ کے ان لوگوں نے اٹیک کیا عراق کے اوپر, افغانستان کے اوپر آئل کے لیے. تو آپ مجھ سے کہیں گے کہ میں کیا کوشش کر رہا ہوں کہ جارج بش تک کے پیغام پہنچاؤں. کئی لوگ کہتے, جب میں تقریر کرتا ہوں, کہ کئی مسلمان کہتے کہ یا اللہ سبحانہ و تعالی جارج بش کو موت دے. میں یہ نہیں کہتا ہوں. اگر آپ پڑھیں گے تاریخ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں, جو 2 شخص جو اسلام کے مخالف تھے, دونوں کا نام تھا عمر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ دونوں میں سے ایک عمر کو ہدایت دے. تو میں بھی دعا کرتا ہوں کہ جارج بش کو اللہ تعالی ہدایت دے. جو شخص اتنا طاقتور اسلام کے خلاف کام کر سکتا ہے, اگر اللہ اسے ہدایت دے تو انشاءاللہ اسلام کے لیے کتنا فائدہ مند ہو سکتا ہے.
اور یہ بات میں امریکہ میں بھی کہا ہوں, وہ صحیح راستے پہ آئے یا نہ آئے, میرا کام ہے, اللہ تعالیٰ کہتے فذکر انما انت مذکر, میرا کام ہے ذکر کرنا, ہدایت دینا تو اللہ کے ہاتھ میں. اگر آپ دیکھیں گے کہ انفارچونیٹلی افسوس کی بات ہے کہ میڈیا کے ذریعے کتنی غلط فہمیاں پھیلتی ہے. ایک عام مثال دوں گا میں کہ جب ہندوستان آزاد نہیں تھا, برٹشرز اس دیش کے اوپر حکومت کر رہے تھے, اس ٹائم 60 سال پہلے کئی ہندوستانی اس دیش کے لیے جھگڑا کر رہے تھے. صحیح ہے کہ نہیں؟ جھگڑا کر رہے تھے. لیکن یہ لوگ جو اپنے دیش کی آزادی کے لیے جھگڑا کر رہے تھے, برٹشر لوگ انہیں کہتے تھے ٹیررسٹ, دہشت گرد. لیکن ہم عام ہندوستانی کہتے تھے کہ وہ ہے دیش بھکت, پیٹریوٹ. سیم انسان سیم کام کر رہا ہے, لیکن دو لقب, 2 ڈفرنٹ لیبلز. اگر آپ برٹشرز کے نظریے سے واقف ہے کہ انہیں حق ہے ہندوستان کے اوپر حکومت کرنا, تو آپ بے شک کہیں گے کہ یہ جو لوگ تھے بھگت سنگھ اور جو لوگ دیش کے لیے جھگڑ رہے تھے, ان کو آپ کہیں گے ٹیررسٹ, دہشت گرد. لیکن اگر آپ ہندوستانی کے نظریے سے واقف ہے اور یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ جو برٹشرز لوگ ہیں تجارت کرنے کے لیے ہندوستان میں آئے تھے, انہیں کوئی حق نہیں ہم پہ حکومت کرنا, آپ کہیں گے کہ یہ لوگ دیش بھکت تھے, دہشت گرد نہیں تھے. سیم آدمی سیم کام کر رہا ہے, 2 ڈفرنٹ لیبلز. تو اسی لیے لیبل دینے کے پہلے ہمیں یہ تحقیق کرنا چاہیے وہ کس کے لیے جھگڑ رہا ہے. لوگ مجھے پوچھے کہ بم بلاسٹ کرنا صحیح کیا غلط ہے؟ غلط ہے, عام طور پہ غلط ہے. میں نے کہہ چکا ہوں میں تقریر میں, اگر کوئی بھی انسان ایک دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے صرف 2 وجہ کے لیے, اگر نہ قاتل ہو یا اس دھرتی پہ فساد پھیلا رہا ہے, اس 2 وجہ کے علاوہ کوئی بھی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے, وہ ایسا ہے کہ سارے انسانیت کا قتل کر رہا ہے. لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری تاریخ یہ کہتی ہے کہ ہندوستان میں بھی کئی لوگ تھے جو آزادی کے لیے جھگڑ رہے تھے, لیکن ان کو برٹشرز نے کہا دہشت گرد. اسی طریقے سے آج میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بن لادن اچھا ہے کہ خراب ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ اچھا انسان غلط ہے, اللہ عالم میں نہیں جانتا ہوں, تو میں نہ انہیں سپورٹ کر رہا ہوں نہ بن لادن کے خلاف جا رہا ہوں. لیکن اسے غلط کہنے کے پہلے مجھے پروف چاہیے. جب افغانستان نے کہا جارج بش سے کیا مجھے پروف دو کیا اس نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو تباہ کیا ہے, وہ پروف دے رہے کس کو؟ ٹونی بلیئر کو. پروف دے رہے کس کو؟ مشرف کو. ارے بھائی پروف دو افغانستان کو نا. کیا پروف ملا؟ ایک پاسپورٹ, جو اتنے دھماکے میں پاسپورٹ جلانے. تو یہ جوک ہے کہ اگلے بار یو ایس اے آرمی میں جو یونیفارم بنائیں گے پولیس والے, وہ یہ پاسپورٹ کا بنانا چاہیے, تو کیا تباہ نہیں ہوئیں گا؟ آپ ایسے چٹکلے بہت پڑھیں گے, انٹرنیٹ کے اوپر جائیں گے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی کو دوشی ٹھہرانے کے پہلے ہمارا یہ فرض ہے کہ جانے کہ کس لیے وہ جد و جہد کر رہا ہے. ہوپ یہ آپ کے سوال کا جواب ہے. بھائی صاحب نے اچھا سوال کیا کہ جن لوگوں نے اکشا دھام مندر کے اوپر حملہ کیا, کیا وہ صحیح ہے؟ بالکل غلط ہے. جن لوگوں بولو تو غلط ہے. آپ کس کا نام لیں گے تو میں جانتا نہیں کس نے کیا. اگر آپ بولیں گے محمد نے, کیا محمد صحیح ہے کیا غلط ہے؟ میں بھائی محمد کو نہیں جانتا ہوں. صحیح ہے اپنا. اگر آپ یہ پوچھیں گے کہ جن لوگوں نے اکشا دھام مندر کے اوپر جو حملہ کیا وہ صحیح ہے کیا غلط ہے؟ بالکل غلط ہے. 100%, 100% غلط ہے. قرآن کی آیت ہے, قرآن کی آیت ہے کہ ان لوگوں کو مت ستاؤ جو لوگ دھرم کے طرف ہے, بھلے وہ مسلم نہیں ہیں. قرآن کی آیت ہے کہ مونسٹریز کو مت تباہ کرو, چرچ کو مت گراؤ, سینگاگ کو مت گراؤ. یہ قرآن کی آیت ہے. اسلام میں حرام ہے کوئی چرچ تباہ کرنا یا سینگاگ یا مندر, بالکل غلط ہے. یہ تو قرآن کی آیت ہے. تو اس بات کے اوپر میں 100% کہوں گا کہ بالکل غلط ہے. لیکن اگر آپ شخص کا نام لیں گے تو میں نہیں جانتا ہوں شخص نے کیا کہ نہیں. آپ کہہ رہے پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا. ابھی پارلیمنٹ پہ حملہ کیسے ہوا وہ میڈیا میں ہم جانتے کہ 4-5 لوگ گھس جاتے, اتنا اندر گھستے. ہوا کہ نہیں ہوا, کا میک اپ تھا, کس نے کیا, اللہ عالم, میں یہ جانتا نہیں ہوں. تو پارلیمنٹ پہ جو حملہ ہوا میں جانتا نہیں ہوں کس نے کیا, کیوں کیا, کس کو پکڑ لیے, دوشی ٹھہرا دیے.
लाइक बॉम्बे के अंदर किसी को पकड़ लेते, बोलते टेररिस्ट है। एक अफरोज को पकड़े थे बॉम्बे में, जो पायलट था, पहला शख्स जिसको पोटा में डाले इंडिया में अफरोज था। बाद में केस लड़े और उसको पोटा निकालने पड़ा। आप समझे ना? लेकिन कोई भी मुसलमान अगर मंदिर के ऊपर हमला करके बेगुनाह लोग का कत्ल करता है, बिल्कुल गलत है, हराम है। जी हम सबसे पहले तो मैं एक डॉक्टर होने के नाते आगरा में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ कि इतना ज्ञान है आपको कि आपने सभी धर्मों की किताबों का अध्ययन किया। मेरा नाम डॉक्टर R.K. वर्मा है। यहाँ पे मैं वर्मा नर्सिंग होम के नाम से अपना नर्सिंग होम चलाती हूँ। और ये हॉल जो है मेरे पतिदेव की देन है। जब वो मेयर थे आगरा के तो उस समय उन्होंने बनवाया था। आज जो जिसमें इतने लोग यहाँ सब बैठे हुए हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल है और बहुत दिनों से घुमड़ता है अंदर कि आप सब लोग हर साल अपना एनुअल फंक्शन जो है मक्का मदीना मनाने जाते हैं, तो वहाँ हिंदू को, ईसाई को और धर्मों के लोगों को क्यों नहीं जाने की इजाज़त है? जैसे आप लोग जाते हैं, क्या हम लोग नहीं जा सकते वहाँ पे? वो हमारे लिए भी तो एक तीर्थ स्थल है। जब आप हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं समझते तो फिर वहाँ जाना हमारे लिए प्रोहिबिटेड नहीं होना चाहिए। डॉक्टर वर्मा साहिबा ने बहुत अच्छा सवाल पूछा और ये मेरी किताब में 10वां सवाल है, जो गलत फहमी नंबर 10 है। मेरी किताब आप पढ़ेंगे, गलत फहमी नंबर 10। और डॉक्टर साहिबा ने बहुत सही फरमाया कि अगर हम आलमी भाईचारे में मानते हैं तो सिर्फ मुसलमान को क्यों इजाजत है मक्का और मदीना में जाने की, गैर मुस्लिम हिंदू और सिख और ईसाई को क्यों इजाजत नहीं है? बहुत अहम सवाल। इसका जवाब है कि हर देश के अपने अपने रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं हिंदुस्तानी हूं, लेकिन मुझे कुछ हिंदुस्तान के इलाके में जाने की इजाजत नहीं है, जिसे कहते हैं कैंटोनमेंट एरिया। सिर्फ मिलिट्री के लोग, सिर्फ वो लोग जो देश की हिफाजत में लगे हुए हैं, वो लोग वो कैंटोनमेंट एरिया में जा सकते। मैं इन्हें झगड़ सकता हूं, मैं इस देश का नागरिक हूं, मुझे क्यों नहीं जाने देते? नहीं, ये गवर्नमेंट का रूल है। ये कैंटोनमेंट एरिया है, मतलब खाली वो लोग, वो शख्स जो मिलिट्री के लोग हैं, जो देश की हिफाजत में लगे हुए, सिर्फ उनको इजाजत है। ये रूल है। इसी तरीके से मक्का और मदीना मेरे हिसाब से इस्लाम का कैंटोनमेंट एरिया है। वो लोग, सिर्फ वो इंसान जो इस्लाम के लिए जान देने को तैयार है, वो लोग को अलाउड है, बाकी लोग को नहीं। हम मानते हैं कि सब इंसान हमारे भाई है, भाईचारा के अंदर वो इंसानी भाई है, उसका हम एतराज नहीं करते, लेकिन सिर्फ वो भाई लोग अलाउड है जो इस्लाम के लिए जान देने को तैयार है। और एक इसका जवाब है कि जब भी आप कोई मुल्क में जाते हैं, उसके लिए आपको वीजा लेने पड़ता है, वीजा। और सबसे डिफिकल्ट है अमेरिका का वीजा, खुसूसन 11 सितंबर के बाद। 50 सवाल पूछते। जब मैं सिंगापुर में पहली बार गया था, वहां इमिग्रेशन फॉर्म पे लिखा था कि डेथ टू ड्रग ट्रैफिकर्स, जो भी ड्रग से पकड़ा गया उसे सजाए मौत। अगर मुझे सिंगापुर में जाना है तो मुझे यह तस्लीम करना पड़ेगा कि अगर मेरे पास ड्रग्स है तो मुझे सजाए मौत होंगी। मैंने कैसे सजाए मौत, इतना खतरनाक सजा नहीं मानते तो सिंगापुर में आना ममनू। तो आप अगर सिंगापुर का वीजा लेते, आप पे तस्लीम करने पड़ेगा कि ड्रग वाले को सजाए मौत। इसी तरीके से मक्का और मदीना जाने का वीजा है। आप सिर्फ अपने जबान से कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अगर कोई भी इंसान अपनी जबान से कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कि ना कोई माबूद है अल्लाह के सिवा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर है, कोई भी आपको रोक नहीं सकता मक्का और मदीना जाने के लिए। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को डॉक्टर साहब की जो जवाबात थे पसंद आ चुके होंगे। डॉक्टर साहब से जो सवाल किया गया और जो जवाब दिया गया, देखो अगर बंदा सोच ले, हिंदू मज़हब के अंदर तलाक़ नहीं है और मुसलमानों के मज़हब के अंदर तलाक़ है। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने बयान भी किया और आप लोगों ने सुन भी लिया। देखो अगर हम ख़ुद सोच ले, एक ख़ातून है,
مان لیں آپ کی بہن ہے، آپ کی بیٹی ہے اور کسی شخص کے نکاح میں وہ ہے، اب وہ شخص نہ اسے طلاق دیتے ہیں اور نہ اس کے جو حقوق ہے، حقوق زوجیت جو ہے، بیوی کے جو ضروری حقوق ہے وہ بھی پورے نہیں کرتے، اسے مارتے بھی ہے، پیٹتے بھی، اس کے اوپر ظلم بھی کرتے، ستم بھی کرتے، کسی کے مانتے بھی نہیں ہے، طاقت میں بھی ہے، اور جو اس کا سسر ہے وہ اس سے کمزور بھی ہے. یعنی یہ شوہر طاقت کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے، پیسے کے اعتبار سے زیادہ مالدار بھی ہے، اس کے پاس طاقت بھی ہے اور اس کو مارتے بھی ہے بیوی کو. اب خود آپ اندازہ لگائے کہ اس وقت یہ بیوی اس کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ جو آپ کی بہن ہے یا آپ کی بیٹی ہے، اس کے اوپر آپ راضی ہوں گے کہ اس کے ساتھ ہی رہے، اس کے اوپر ظلم بھی کرتے رہے، ستم بھی کرتے رہے، مارے بھی، پیٹے بھی، اس کو نہ کھانا دے، نہ اس کے حقوق زوجیت ادا کرے، آپ خوش ہوں گے؟ اب خود اندازہ لگائے کہ شریعت نے جو طلاق کا سلسلہ جو ہے نا مقرر کی ہے، یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ طلاق ہو جائے، نہیں، سب سے پہلے یہ ہے کہ آپس میں جو حقوق زوجیت ہے اس کو پورا کریں، ایک دوسرے جو ہے نا اس طرح چلے کہ طلاق کی نوبت ہی نہ آئے، آپس میں جو ہے نا اس طریقے سے چلے. کچھ نہ کچھ مسئلہ آ جائے تو والدین کی طرف سے آپس میں جو ہے نا ایک ایسے شخص کو، ایسے اچھے معزز شخص کو بٹھائے تاکہ آپ لوگوں کے مسئلہ کو حل کر لے. تو یہ سٹیپ بائی سٹیپ یعنی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان کی جو رشتہ ہے، ان کا جو نکاح ہے برقرار رہے، ٹوٹے نہ. لیکن جب بات اس حد تک آ جائے کہ کوئی بھی راستہ نہ ہو، کوئی بھی وہ نہ ہو، نہ وہ آپس میں چل سکتے ہیں، نہ وہ بات مانتے ہیں، نہ وہ یعنی کوئی بھی راستہ نہ ہو، تو اس وقت جو ہے نا شریعت نے آپ کو حکم دیا ہے کہ طلاق دے سکتے، عورت خلا لے سکتی ہے. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں بس اس کے ساتھ ہی رہے، چاہے وہ اس کے اوپر ظلم کرے، چاہے اس کو مارے، چاہے اس کے اوپر جو بھی کرے، اس کے ساتھ ہی رہے، آپ خود اندازہ لگائے کس طرح ہونا چاہیے. تو شریعت کی جو احکامات ہے یہ بالکل انصاف پر مبنی ہے. اس طرح نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے، کسی کے ساتھ ستم کیا جاتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی اچھے انداز کے ساتھ بہت خوبصورت ہی جواب دے دیا کہ عورت کے اپنے حقوق ہوتے ہیں، مرد کے اپنے حقوق ہوتے ہیں. جب میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق کو رعایت کرتے ہوئے چلیں گے تو ان کا رشتہ برقرار رہے گا، خوشگوار رہے گا، جنت کے اندر اس کا گھر باغیچہ بن جائے گا. لیکن جب وہ ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے اوپر ظلم کریں گے، ستم کریں گے اور شوہر بیوی کو ماریں گے، پیٹیں گے، تو پھر اس طرح تو رشتہ نہیں چلتا، اس طرح تو ان کا جو دلی اور تعلق ہے وہ برقرار نہیں رہتا. تو شریعت کے جو احکامات ہے یہ بالکل اس طرح ہے کہ اس میں اس طرح نہیں ہے کہ آپ کے اوپر حد سے زیادہ بوجھ ڈالا جاتا ہے، نہیں، بلکہ جتنا انسان کر سکتا ہے اتنا اللہ نے، شریعت نے حکم دیا ہے کہ آپ اس طریقے سے جو ہے نا کرتے رہے. تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آ چکی ہوگی. اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں. آپ لوگوں کو اس طرح کے مزید علمی اور حیران کن سوال اور جواب والی ویڈیو ملتے رہیں گے. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم.